اب چونکہ لائیو آج بندے بھی بہت زیادہ آئے ہیں لائیو، تو میں بتا دوں، ظاہر ہے وہ بیچارے میرے والے سے کنسرن ہے جو یہ ایف آئی آر والا معاملہ ہوا، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، اور ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پبلکلی ذکر بھی نہ کریں، کیونکہ یہ تو روٹین میٹرز ہیں، اس سے بڑی تھریٹس ہمیں آتی رہتی ہیں، مختلف اوقات دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے لسٹوں میں میرے نام نکلتے رہتے ہیں، کئی سالوں سے نکل رہے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کو کبھی بھی پبلکلی ڈسکس اس لیے نہیں کرتا، اس سے لوگ پھر ڈسکریج ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ٹین ایجرز ہیں، پھر ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اس طرح کے معاملات کو بالکل نارمل لیتا ہوں، اور کبھی بھی اس کو میں پبلکلی اس طرح ڈسکس نہیں کرتا۔ تو ایف آئی آر والا ایشو بھی ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا، اور اس کے حوالے سے ہماری کیا ایفرٹس ہیں، ہمارے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں، وہ ظاہر پبلکلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ البتہ ایک آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک مجہول شخص گجرات میں یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو پہ بیٹھا ہوا، یعنی ہیڈ منی لگا رہا ہے اس شخص کی کہ جس نے اللہ کے فضل سے دین کا وہ کام اللہ نے اس سے لیا ہے جو ان کے بزرگوں سے صدیوں میں نہیں لیا تھا، بلکہ بزرگوں نے بھی جو کام ڈالے تھے وہ اس نے ایکسپوز کیے، اور لوگوں کو اس شخص کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بڑھ کر وہ تم سارے فرقوں کو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے، تمہیں چندے دیتا ہے، میں نے اپنی لادہ بک نہیں بنائی چندہ کی، نہ میں نے کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، پھر بھی تم لوگوں کو سکون نہیں آ رہا، مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے، اور اعلانیہ آ کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپے انعام دوں گا جو اٹیمپٹ کرے۔ اس سے پہلے بھی تم لوگ 3 اٹیمپٹس میرے اوپر کروا چکے ہو، اور تینوں کی حالت تم لوگ دیکھ لو، یہی سارا ان کے عشق رسول نکل جاتا ہے۔ یہاں وہ جو کاغذوں پہ لکھ کے لاتے ہیں نا کہ میں جناب اس پھندے کو چوم لوں گا، اور یہاں وہ جناب رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں، اور ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا تو اس میں صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر تم نے جرم کیا ہے تو صحت جرم سے انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے کو کہ ہم نے کیا ہے، گستاخ ہے، اس کو مارنے آیا ہے، سارا عشق رسول نکل جاتا ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں صدر کو۔ اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ برا منا جائیں گے، پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جتنے غازی ہیں نا، ان سب لوگوں نے بھیک مانگی ہوئی ہے رحم کی۔ آپ کو کہانیاں کہتے ہیں نہیں ہم جی پھندا چوم لیں گے، اور پھندا چوم لیں گے ایک مسلمان کو مار کے، جاؤ ان کو پھندے پہ ٹانگو قانونی طور پہ، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ چھاپا، جنہوں نے کشر مجوب میں گستاخانہ باتیں چھاپی، ان کے بارے میں تو تمہاری زبان نہیں کھلتی ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو قانوناً اس معاملے کو لے کے چلا کہ یار اب اینف ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ایک بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آج میں نے ایک مجبوراً ایک ویڈیو آڈیو میں ریکارڈ کی جدھر میں آیا ہوں، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایشو ہے، اس کی وجہ سے مجھے اپنی جگہ بھی بدلنی پڑی ہے، تو یہیں سے میں نے ایک آڈیو جس میں نے وہ ویڈیوز دکھائیں، اور پھر ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں اس ویڈیو آڈیو میں نے کیا، وہ ویڈیو کے فارم میں اس کی ویڈیوز کی دھمکیاں دکھائی، میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں۔ یہ جو بابا ہے یہ ان قریب بافیوں پہ اترے گا، کیونکہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے نا، پاکستان کے قانون میں یہ زیادہ دیر کیس نہیں چلے گا، یہ دنوں میں فیصلہ ہوگا، ہفتوں میں بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی سزا 7 سال ہے قید، اور ناقابل ضمانت ہے۔ اس کی اب چھٹکارا صرف اس صورت میں ہے کہ میں اسے معاف کروں، یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دینا تب بھی اس کی معافی نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ اس کی ہلا شیری دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے۔ میری ساری باتیں ہو چکی ہیں سینئرز کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ، انہوں نے کہا انجینئر صاحب آپ نے پھر وضو نہیں توڑنا، یہ نہ وہ آخری وقت میں آپ معاف کر دیں۔ میں نے کہا یہ تو گالیاں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کھاتا ہوں کہ میں آخری وقت میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، اس دفعہ میں نہیں معاف کرنے کا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس پہ تو مجھے اس لیے بھی زیادہ غصہ ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کا دہشت گرد ہے، یہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ خود سعد رضوی صاحب نے، خادم رضوی صاحب نے اس سے اعلان برات کیا ہوا ہے، ٹی ایل پی والوں کا بھی آفیشیل بیان آ جائے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بندہ اپنے نجی زندگی میں بھی کریکٹر لیس انسان ہے، اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، ضرورت نہیں مجھے کرنے کی۔ اور اس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو کوئی زہر دے دے خادم رضوی صاحب کے ساتھ مل کے، اگلے دن اس نے جناب وہ اپنا معافی نامہ پڑھ دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے، اس کا اپنا کردار اس لیول کا ہے، اس کا عشق رسول والا دعویٰ اس لیول کا ہے۔ تو آپ لوگ بے فکر رہیں، میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور کمپین چلائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے،
وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے. میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا, لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج, کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں, خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو, فوج کا ادارہ ہو, عدلیہ کا ہو. نہ آپ لوگوں کا اتنا قد کاٹ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر سکیں. میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بیلنس گفتگو کرتا ہوں, اور وہ میں پہلے بھی کرتا تھا, آندہ بھی کروں گا, چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے, وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر, اس وقت اسلام کا آل اوور دا ورلڈ سب سے بڑا لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہی ہے اللہ کے فضل سے. کوئی اس وقت کسی بھی زبان میں کوئی مسلم اسکالر ایسا نہیں جس کی اتنی ویورشپ ہو اللہ کے فضل سے, جسے لوگ اتنا جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو پھر جب میری ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی لگائی ہے, مجھے یہ موقع دیا ہے, تو میری پھر ذمہ داری ہے کہ میں امت کو, خصوصاً اپنی پاکستانی نیشن کو گائیڈ کروں ہر حوالے سے. اور میں نے کبھی کسی ایک پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی سٹانس نہیں لیا, اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ مستقبل میں ہوگا. رہ کے جو میرے ویوز ہیں, چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے ریلیجس ہوں, وہ میں نے دینے ہیں. یہ جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں نا آپ پولیٹیکل ویوز نہ دیں, کیوں نہ دوں میرے بھائی. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. وہ مجھ سے آگے سے پوچھیں گے سبحان اللہ و بحمدی کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کا دودھ پورا ہو جائے گا, اور درود شریف کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی, اور کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے میرے مکان کا کرایہ چلا جائے گا, اور کتنی دفعہ جو ہے قرآن کی کتنی آیات پڑھنے سے میرے بجلی کا بل ادا ہو جائے گا. تو میں کیا کروں گا؟ یہ تو آپ کو جو لوگ مشورے دیتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, خود تو کروڑوں کے اربوں کے مالک ہیں, چندوں پہ چل رہے ہیں یہ لوگ, تو لوگوں کو یہی مشورے دیں گے نا. تو میں تو نہیں کسی سے چندہ لیتا, تو میں تو اس ریل دنیا کا بندہ ہوں. میں تو یہ کروں گا, اب بھی کروں گا, آندہ بھی کروں گا, اور انشاءاللہ یہ میرا کام ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل سے جن لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی. اور اللہ کے یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انہیں یہ پتا چل جائے کہ یار کوئی کسی نتھو خیرے کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوا. اور اللہ کے فضل سے پالیٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں, ورلڈ پالیٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں, اکنامکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں. میں نے اپنی ماسٹر ڈگری میں یہ سارے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں. میکینیکل انجینئرنگ کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہے, مکمل میں نے نہیں کی تھی, لیکن وہ میرے چونکہ میں تحقیقی کام میں شروع ہو گیا تو میں نے چھوڑ دی, لیکن میں نے یہ سارے سبجیکٹس کیے ہوئے ہیں. فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجر, یہ تمام میری فیلڈز ہیں, اور میری ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں. تو آمدہ بھی میں اس طرح کے معاملات کے اوپر چلوں گا, لیکن کسی چیز کو کسی طرف آپ ریلیٹ نہ کریں. یہ صرف دار ارکم کا, ہماری اکیڈمی کا کام ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو کوئی اجازت نہیں, آپ نے بس فالو کرنا ہے جو کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے, نہ اس میں کوئی مائنس کرنا ہے نہ کوئی ایڈ کرنا ہے. وہ آپ اپنا اس کے اوپر ویلاگ جس نے بنانے ہیں بناؤ, اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, نہ کسی کو گالی گلوچ کریں, نہ کسی کے بارے میں گندی لینگویج کسی عالم کے بارے میں یا اوورال فرقے کے بارے میں استعمال کریں. تو یہ ان کی چیخیں تو آسمانوں پہ جائیں گی. آپ دیکھیں ان پہ بہت برا وقت آیا ہے فرقوں کے اوپر, اس سے برا وقت پلانٹ ارتھ پہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ صحیح چیخ رہے ہیں کہ آج تک اتنی بڑی آزمائش ان پہ نہیں آئی ہے. وہ تو فتنہ کہتے ہیں, میں اس کو عربی والا فتنہ سمجھتا ہوں. واقعی اتنی بڑی آزمائش, اتنا برا وقت وہابیوں پہ کبھی نہیں آیا تھا, بریلویوں پہ, دیوبندیوں پہ, اہل حدیث پہ, شیعہ پہ, کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیجا ہے جو ان کی کتابوں سے ان کی ڈاکٹرن کو غلط ثابت کرتا ہے, اور ان کی کتابوں سے اس کی باتیں ثابت ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود وہ سب کو چندے دیتا ہے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, سب کو مسلمان سمجھتا ہے, اور خود کوئی چندہ بک نہیں بنائی. یہ سب سے بڑی بات ہے. خود اپنی مسجد کوئی نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. اکیڈمی بھی ہے, دار ارکم بھی تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے, وہ ہفتے میں ایک ہی دن سنڈے والے دن کھلتا ہے, صبح سے لے کے زور کے وقت تک وہ بند ہو جاتا ہے, اور وہ بھی کرائے کے اوپر ہے, وہ بھی خریدا ہوا نہیں ہے. اس کا بھی تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد ادھر کسی نے مزار بنا لینا ہے اور وہ اڈے بنا لینے ہیں, نہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم اپنے معاملات کو بڑے آسان طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, چونکہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور لوگ اس حوالے سے اکیڈمی میں بھی رابطہ کرتے ہیں, جی کیا بنا یہ وہ. آپ بے فکر ہیں, جو کچھ بھی بنے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلکلی آئے گا. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں بچال تو آ گئی ہے, تو اللہ کے فضل سے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر میں اس طرح کی نیگیٹو پالیٹکس کے اوپر اتر آؤں جو پالیٹیشینز کرتے ہیں, جو ریاستی ادارے کرتے ہیں, تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے میں نے اللہ کو جان دینی ہے. مجھ میں اور اس قسم کی ذلیل اور گری ہوئی نیچ حرکتیں کرنے والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر میں اپنے آپ کو مؤمن کہتا ہوں, مسلم سمجھتا ہوں, تو ظاہر میں اخلاق نبوت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلوں گا.
اور قانون کے تحت لے کے چلوں گا.